باقی رہی بات آپ نے جو میرے سوالوں کو جو آپ نے ایڈریس نہیں کیا، وہی باتیں پھر سے آپ نے رپیٹ کی ہیں۔ میری بات وہ تھی ساحل بھائی، میں نے آپ سے ایک سوال پھر سے رکھا، میں دوسری دفعہ رپیٹ کر رہا ہوں یہ بات کہ بھائی ایک زندہ نبی کی آپ نے نبوت ختم کی، ان رسالۃ ون نبوت قد انقطعت فلا رسول بعد ولا نبی، یہ والی حدیث پڑھ کے، ٹھیک ہے؟ پھر زندہ نبی سے آپ نے ایک اعزاز چھینا، وہ کیسے چھین لیا بھائی؟ دوسری بات، جب وہ آسمان سے نیچے آئے گا تو کیا وہ جو رسولاً الی بنی اسرائیل نیچے کا آئے گا نہیں، کہا نیچے ہے؟ آئیں گے نبی یا نام تمیز سے لیں۔ ایک منٹ بھائی، آپ مجھے وہ نہ کریں نا، بیچ سے تو نہیں کاٹیں۔ نہیں، پہلے بھی آپ تصحیح میں سے الفاظ استعمال کر رہے تھے، تو عزت سے نہ کریں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے اچھا پھر ساحل بھائی، جتنی اب آپ لوگوں کو ہماری 1 منٹ چاہیے؟ جتنی ہماری ہاں، جتنی 1 منٹ ہماری کافی ہے، گفتگو ہوئی، ابھی 1 منٹ بھی کافی ہے۔ ایک منٹ یار، میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں۔ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، میں اس لیے بولا، نہیں تو میں خاموش، مائک میوٹ ہے میرا۔ نہیں وہ بیچ میں بھائی بول پڑے تھے نا، میں باجی ٹائم دے دیں ان کو۔ میں بول رہا ہوں کہ جتنی ہماری گفتگو ہو چکی ہے ابھی تک، میرے خیال میں وہ انف ہے۔ اب میری طرف تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا، اگر ایک ٹرن آپ لینا چاہیں ساحل بھائی، اس کے اندر اٹیچ کرنا چاہیں تو۔ دوبارہ پھر انشاءاللہ جب ہماری ملاقات ہوگی تو ہم انشاءاللہ ضرور گفتگو کریں گے۔ اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، لیکن چونکہ آپ نے اپنی بات کے اندر بات رکھی ہے تو مجھے بھی اس کا رسپانس کرنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ ہاں جی ہاں جی، میں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ اپنی وہ لیں ٹرن۔ ہاں، آپ میں نے مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کی بات کسی غیر ضروری طور پر نہیں پیش کی تھی، چونکہ اب سوال میرے عقیدے کے اوپر ہو رہے تھے، قرآن و حدیث کے اوپر جو ہم ایک دوسرے کے استدلال اور دلائل تھے ان کے اوپر گفتگو نہیں ہو رہی تھی، میرے عقیدے کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے تھے کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو پھر یہ کیسے ہوگا۔ تو سوال تو پھر میں بھی عقیدے کے مطابق ہی کر رہا ہوں کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کا یہ عقیدہ ایک وقت تک تھا، تو عقیدے کے اوپر سوال تو ہو سکتا ہے۔ اگر میرے عقیدے کے اوپر سوال ہو سکتا ہے تو آپ کا مرزا صاحب کے یا آپ کے اوپر بھی تو سوال ہو سکتا ہے نا، آپ کے عقیدے کے اوپر۔ تو وہاں پہ آپ نہیں، یہاں پہ تو ہم صرف قرآن و حدیث کی بات کریں، ایسا تھوڑی نہ ہو سکتا ہے۔ تو سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ جب ہم یہ بات کریں گے تو ہم اس کا جواب بھی دیں گے، تو میرا سوال بڑا واضح تھا کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کا یہ عقیدہ سوال نہ داغیں یار، سوال دوبارہ میں کہاں سے جواب دوں گا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ آپ معذرت، مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی تو میں اس کے حوالے سے بات کرنے لگ گیا تھا۔ چلیں خیر، بہرحال حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات کے حوالے سے جب بھی آپ دوبارہ ہم تشریف لائیں گے گفتگو کریں گے تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے تب کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب جو تھے ایک وقت تک خود قرآن کی آیت سے اور اپنے الہام سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی حیات ثابت کرتے تھے، اور بعد میں انہوں نے اس چیز کو تسلیم بھی کیا۔ آپ نے خود بھی اس کی وضاحت بتا دیا کہ ہاں، میں ایک وقت تک حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حیات کے اوپر اور آسمان سے نازل ہونے کے عقیدے کے اوپر تھا۔ وہ عقیدہ اب تھا ملہم من اللہ ہو کے، مامور من اللہ ہو کے، اور مامور من اللہ کے ساتھ ہر وقت روح القدس کی قدسیت کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ شرکیہ تھا، اگر یہ عقیدہ غلط تھا، تو پھر روح القدس اور مرزا غلام محمد قادیانی صاحب مامور من اللہ ہوتے ہوئے ایسے عقیدے کو قرآن کی آیت سے اور اپنے اوپر ہونے والے الہام سے کیسے صحیح ثابت کرتے تھے اگر وہ وفات شدہ تھے؟ اس سوال کو آپ نے ایڈریس کرنا جب نیکسٹ ٹائم آئیں گے آپ تو، کیونکہ عقیدے کی بات آپ نے کہی نا، آپ نے اس سوال کو صرف عقیدے کے اوپر ختم کر دیا کہ آپ کے عقیدے کے اوپر بات کرنا شروع ہو گئے، تو میرے عقیدے پہ سوال ہو رہا تھا، میں نے اس لیے آپ کے عقیدے کے اوپر بھی سوال کیا۔ ہاں جی، جزاک اللہ، بہت اچھی گفتگو رہی ہے۔ مجھے جب میں فیل سیف ہوا کہ بھائی ابھی اور ساحل بھائی دونوں کو دل سے شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم لوگوں کو، آپ لوگوں نے تو جو بھی بات کی ہے، لیکن ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو ہیلدی ڈسکشن یہی ہوتی ہے۔ اور نیچے جو چیٹ میں بھی ہوتے ہیں وہ بھی یہ سوچیں کہ یہ کوئی جنگ نہیں چل رہی، نہ جہاد چل رہا ہے کہ کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا، ڈسکشن ہوئی ہے اچھا بہت باجی، میں اچھی نے ہے۔ نا پہلے اپنی ٹرمز کے اندر نا احادیث کے حوالے دیے تھے، لیکن یہ جو بات میں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے آسمان سے نازل ہونے کے جو روایات بیان کی ان کے میں نے حوالے نہیں دیے، تو مجھے آواز کٹ رہی ہے آپ کی۔ جی میں نے کہا کہ حدیث کے حوالے دے
हाँ जी, ज़रूर, वो तो दे दें, रिकॉर्ड में आ जाएगा। हाँ, जो हज़रत ईसा इब्न मरियम की आसमान से नाजिल होने के जो एग्जैक्ट वर्ड हैं, आपको मुसनद अल-बज़ार जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 96 हदीस नंबर है 69642। आप ये अगर आप लोगों के पास अगर तो हुई तबाह जो हुई वो जो अशात है दारुल मदीना के अंदर से हुई, तो आपको ये हवाला मिल जाएगा। दूसरी ये हदीस हदीस जो है वो जी बिल्कुल हदीस रसूलुल्लाह है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी जी बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके मुबारक सामने है। है, जी मेरे बिल्कुल सामने है। बताएं। आपको वो स्कैन चाहिए उसका? हम्म, जी मैं एक मिनट दे दें मुझे। जितने भी अहमदी भाई नीचे सुन रहे हैं, हम इस तरह की जितनी भी रवायात होती हैं उनको कुरान के देखते हैं, और कुरान से अगर उसका रद्द मिल जाए तो हमारे लिए वो जो रवायत होती है उसको मानना बिल्कुल नहीं जा सकता। मैं बस वो उसका स्कैन निकाल लूँ फिर मैं आपको वो यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बड़ा कर देती हूँ, एक्सपेंड कर देती हूँ। नहीं अभी तक मैं वो स्कैन निकाल लूँ किताब से, तब तक आप बात करें अपनी। अच्छा ठीक है। आप लोगों ने जिन्होंने शुरू में मिस किया था, तो एक्चुअली हमने जो ब्रॉड पे स्टार्टिंग में बात की थी, तो अगर वो किसी ने ऐड करना है या जो शामिल नहीं हुआ था, वो ये था कि मतलब मुसलमानों की तरफ से इतना, गैर जमात की तरफ से इतना हमें फीडबैक नहीं दिया था, कुछ ने दिया भी था कि आप लोगों के नज़दीक इस्लाम और निज़ाम इस्लाम क्या है, क्या फ़र्क है इनमें, अगर फ़र्क है तो क्या फ़र्क है इस्लाम के बाद। और क्या सवाल था कि वो निज़ाम इस्लाम इस्लाम और निज़ाम इस्लाम में ये स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, उसके बाद वो बात चलते 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 जी जी नहीं, ये ऐसे सवाल होना चाहिए कि क्या इस्लाम में जो निज़ाम इस्लाम आप कह रहे हैं ना वो है खिलाफत, ठीक है। अच्छा। इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। एक बंदा मुसलमान है, ठीक है, वो अपने आप को मुसलमान कहता है, कुरान मजीद की आयत के मुताबिक जी बड़ा कर दें मुझे। उसको मुसलमान ही हम कहेंगे। लेकिन खिलाफत में जो खलीफा की बैत करेगा वो उस निज़ाम का, खिलाफत के निज़ाम का हिस्सा होगा। लेकिन सिकर भाई वो जो आम मुस्लिम्स हैं उनके पास तो नहीं खिलाफत ना, ये बाजी हवाला ये देख लेते बयान हैं। कर देंगे जी, बाजी इजाज़त दीजिए। ये सैफ अहमद ये सब ये किताब है, स्क्रीनशॉट ले लें। आपकी माशाल्लाह ये बिल्कुल जो है ना क्लियर रही है, ठीक है। बिल्कुल स्क्रीन विजिबल नहीं है भाई, बहुत कोई स्लो है सिस्टम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी हाँ। है। सुम्मा यनज़्ज़ल ईसा इब्न मरियम सलातुल्लाह मिनल समा, ठीक है जी, जिल्द 17 सफ़ा नंबर 96। वापस दोबारा लफ्ज़ पढ़ें इसको, दोबारा पढ़ें लफ्ज़। सुम यनज़्ज़ल ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल समा। ठीक है। अच्छा, इसको पीछे करके ना मुझे यहाँ आपके पास पर्सनल मैं आपको सनद आपकी मैं बता आप मुझे इसकी सनद नहीं के नहीं वाले मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे पर्सनल में ये बात करूँ तो मुझे ये जो आपकी रवायत है, ज़ईफ़ रवायत, ये मुझे भेज सकते हो आप पर्सनल में? क्या ये रवायत क्या बोला आपने, मुझे समझ नहीं आई। अब मैंने बोला कि ये कुरान के हिसाब से ज़ईफ़ रवायत है, इसको आप मुझे भेज सकते हैं पर्सनली? जी ज़रूर भेज सकता हूँ, क्यों नहीं भेज सकता। तो आप पहले देखिए मैं आपको मैसेज करूँ भला? जी ज़रूर कर दें, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको ज़रूर भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने इसको रेफरेंस के तौर पर भी रेफरेंस भी बता दिया, अगर आप खुद भी निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं। सिर्फ ये एक यही हदीस नहीं है, एक दूसरी किताब के अंदर भी ये हदीस मौजूद है, ठीक है जी। हाँ जी, ये जितनी भी रवायत है इब्ने अब्बास से रवायत है इस तरह की, यानी तो इब्ने ये अब्बास सारी से ज़ईफ़ है हमारी। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हाँ जी, ये जितनी भी है ये सारी हमारे नज़दीक ज़ईफ़ है। हाँ वो तो आपका चूँकि अकीदा है तो आप जो मर्जी कहते रहे, हमें तो हाँ कोई जी, इससे चूँकि वो कुरान का, चूँकि कुरान जो है ना इस्लाम खिलाफ से हाँ जी। पढ़े।
जब कुरान जिधर कुरान आएगा उसके बाद हदीस नहीं, कुरान की वाले से तो मैंने आपके ऊपर सवाल रखा है ना, फिर क्या रखा है आपने? अच्छा वही वो कि- मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम वाला। जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा ये जो जितनी मैंने आपको मैसेज किया है, अगर आप मुझे अपना नंबर या कोई इस तरह का कोई चीज़ दें तो ज़रूर इंशाल्लाह, ज़रूर अच्छा इंशाल्लाह हो मैं करूँगा। जाएगा, ताकि मेरे पास ये जो ज़ईफ़ रवायत है ये आगे। नहीं आप देखें ना, ऐसे क्या कि हमारी दिल आज़ारी ना करेंगे, और आपके पास अभी इस मैं कि आपको मज़े की बात बताऊं। अच्छा अच्छा, वो जो लौ काना ये वाली जो रवायत है, लौ आशा काना से दीकन नबिया, ये आप इसको फिर ज़ईफ़ कहना छोड़ देना फिर। उसकी रीज़न मैं दूं? हाँ वो आप जो भी रीज़न देंगे वो आप देंगे ना, इब्राहिम बिन उस्मान रावी इसके अंदर मतरूकुल हदीस है, तो ये असूल रीज़न हदीस देना के छोड़ मुताबिक वो दें। ज़ईफ़ है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल, हमारा जो असूल हदीस है वो उसके मुताबिक है सही। नहीं, जो एक मशहूर व मारूफ असूल हदीस है उसके मुताबिक वो ज़ईफ़ है या सही हाँ है? जी, मशहूर और मारूफ हदीस के असूल हदीस के मुताबिक ये जो हदीसें आप पेश करें ये भी ज़ईफ़ है, क्या इसको साबित कर मौजू सकते हैं है, आप? बल्कि साबित मौजू कर हदीस सकते हैं है। आप? बिल्कुल। आपके सामने इसकी कुरान के सनद कुरान के मेरी बात सुनो, कुरान के खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात नहीं कर सकते। तो ये कुरान का आपका अपना इस्तिदलाल है ना, कुरान को अपने इस्तिदलाल को कुरान का नाम थोड़ी ना देंगे आप। हाँ जी ठीक है, आप इसका मुझे जो ये ज़ईफ़ हदीस है आप मुझे भेज सकते हो। आपका जो झूठा अकीदा है ना उसका आपने जवाब देना मुझे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? देखें अब आप इस तरह, देखिए आप मेरी पेश करदा रवायत के ऊपर जरा करेंगे मैंने तो मैं आपको इस आपको अगर ये तरह बात मैंने कहूँगा, आपको इस तरह झूठा तो नहीं कहा। ज़ईफ़ का मतलब मैंने ये कहने कहा का कि मौजू क्या होती मैंने है रवायत? मैंने मौजू रवायत की मैंने तारीफ मैंने करेंगे? आपको मैंने आपको ये कहा है, मौजू मैंने आपको रवायत ये की कहा है कि तारीफ करेंगे? आपका झूठा अकीदा है। मैंने ये कहा है कि आप आपको झूठा मौजू अकीदा रवायत की तारीफ करेंगे क्या होती है? है। मैंने बोला कि आपने झूठ बोला है। सर मैंने आपसे पूछा है कि मौजू रवायत की तारीफ क्या होती है? मैंने बोला कि आपने ये झूठा अकीदा गढ़ा हुआ है। सर आप अगर रवायत के बारे में ज़ईफ़ और मौजू कह रहे मैंने हैं अगर ज़ईफ़ कह दिया तो मेरा अकीदा है ना, मैंने ज़ईफ़ कहा इस वजह से। हाँ, तो मेरा भी तो यही कीदा है ना जो मैंने आपके सामने रखा है। हाँ तो ठीक है, सही है। आप मतलब आप बहरहाल ऐसे मैं अल्फाज गलत है। ऐसे गुजारिश अल्फाज कर दूं नहीं यहाँ इस्तेमाल पे? करने चाहिए, जब अगर इल्मी गुफ्तगू हो ऐसे सैफ अल्फाज अमजद करेंगे भाई, तो फिर वो मैंने सही आपसे नहीं पहले दरख्वास्त की थी कि आप ये वर्ड ना बोले, मेरी दिल आज़ारी ना करें। मैंने आपसे बोला था। अच्छा साहिल भाई इंशाल्लाह ये वाली मेरा हदीस एक आप मुझे सवाल भेज है दें। एज अ तालिब इल्म मैं की भेज दूंगा। वजह की तरह मैंने कि आपको साहिल मैसेज भाई किया, फिर आप और इसको सैफ एड्रेस भाई कर आप देना, दोनों, ठीक है? अगर साहिल भाई और उधर सैफ नंबर भाई पे आप सेंड दोनों कर देना, अपने ठीक है? असूल हदीस ज़रा बता दीजिए, क्योंकि हम लोग जो सुनने वाले हैं ना वो थोड़े कंफ्यूज हैं इस मामले में कि वो कह रहे हैं ज़ईफ़ है। तो साहिल भाई आप बता दें असूल हदीस अपने, और इनसे भी पूछ लें कि सैफ भाई भी बता दें कि असूल हदीस आपके क्या हैं, ताकि क्लियर हो जाए बात कि क्योंकि ऐसे किसी हदीस को ज़ईफ़ कहना तो वो भी हजूर सम पे झूठ हो सकता है पॉसिबली, अगर वो सही हो तो ज़ईफ़ तो इस वजह से मेरा हमारे असूल नज़दीक बात है, हदीस तो आप यही अपने है, असूल दे दें तो आसानी हो जाएगी। मेरे नज़दीक असूल हदीस यही है कि उस रवायत की सनद जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अगर सही साबित हो रही है कि वो उसके अंदर जो रावी हैं वो सही हैं, तो फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। अगर उसके अंदर एक भी रावी सिक्का नहीं है, ज़ईफ़ है, मौजू है, मुनकर हदीस है, काज़िब है, तो मैं उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं कहता। अच्छा अगर सही हदीस हो, मतन भी सॉरी सनद भी सही हो, सारा कुछ सही हो और मुनक़ता भी ना हो, लेकिन एक ही हदीस दो तुर्क से आ रही हो, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी हदीस सही होगी? मतलब कौन सी उसको कहते हैं रवायत बिल लफ्ज़ के अल्फाज। अगर रवायत के एक रावी जो है अगर वो सिक्का है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात सुनता है, दूसरा रावी भी वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात सुनता है और वो भी सिक्का है, तो अगर वो अपनी बात कह देता है उस रवायत के अल्फाज के, लेकिन उसका मौजूद मतलब वही होता है, तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं हो सकता। सही, सैफ भाई आप भी अपना ज़बरदस्त ठीक है। अच्छा मुझे एड्रेस कर दीजिएगा अगर आप Address? करना चाहें। मैं सेंड कर दूंगा आपको। मैसेज कर दिए, सही है? हदीस मैसेज मैंने किया आपके उस पे दे दें। inbox पे। ठीक है मेरे भाई, इजाज़त चाहता हूँ मैं फिर। सैफ भाई एक और मैंने ये जो करूंगा, बात आप भी की है ना, मैंने ये जो अपना बात असूल की है, हदीस बता दिए, जाते जाने से पहले बताते जाइए। क्या बताते जाऊँ मैं? साहिल भाई छोटी सी गुजारिश है, आपने तो क्लियर कर दिया, हम कंफ्यूज हो गए हैं। जी जी उनसे सैफ पूछ भाई भी लें। अगर अपना असूल हदीस बता जाए हमें, पूछ लें, हाँ जी, पूछ लें। हमारे जी जी, तो नज़दीक- फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हमारे- क्योंकि आपने हाँ जी, बता दिया। हाँ जी, हमारे नज़दीक
वो रवायत जो कि कुरान से टकराती हो हम उसको नहीं मानते, सीधी सी बात है। भले उसकी सनद में किसके फहम के जी बिल्कुल किसके फहम के मुताबिक? किसके फहम के मुताबिक मतलब? जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने कुरान में से कुछ पढ़ा, उसकी आपने कुछ फहम लिया, है। तो उस फहम मैं से आपको एक मुताबिक एग्जांपल जो देता हूँ। हदीस होगी वो आपके फहम के मुताबिक होगी ना। आपको भी मैं किस बताता हूँ। कौन वो फहम कौन एक डिफाइन रवायत करेगा है, इंशाल्लाह। अच्छा एक बुखारी की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 दफ़ा झूठ बोला, ठीक है। और कुरान के मुताबिक एक मिनट यार, मुझे बात तो करने दो। नहीं, आपकी बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे इस चीज को देख के। ये क्या लिखा हुआ है? सब क्या लिखा हुआ हदीसें है? सच्ची हैं। हाँ जी, तो आप क्यों कह रहे हैं सब झूठी है? हदीसें सच्ची हैं। या कुरान के खिलाफ है? नहीं, मैं कहता हूँ कुरान के खिलाफ। तवील करनी पड़ेगी ना, हर जो हदीस को कुरान मजीद के मुताबिक हमें समझना पड़ेगा। जो भी नहीं हदीस सीख होगी भाई, इसको मसला तो कुरान से फिर वो लेकर आ समझो। जाता है ना कि अगर आप अपना फहम लेके फिर तावील नहीं करेंगे तो मसला तो ये है कि आपका फहम भी तो गलत हो सकता है जिसकी बेस पे आप तावील कर रहे हैं। कुरान मजीद पे इस तरह सवाल नहीं उठाने चाहिए। देखें, इसलिए कुरान मजीद कहता है कि जो अकायद है ना, वो कुरान मजीद की मुहकम आयात पे हैं। आप ट्रू सर्चर भाई देखें, आप कहते हैं कुरान मजीद के ऊपर सवाल नहीं उठाने चाहिए। देखें, एक अकीदा सही था और वो भी कुरान से साबित हो रहा था, कुरान से फहम था कि हज़रत ईसा इब्न मरियम दोबारा नाजिल होंगे, दुनिया में तशरीफ लाएंगे। फिर उसी कुरान से दूसरा फहम आता है कि हज़रत ईसा इब्न मरियम फौत वो होंगे। तो ये फहम तो दो कहीं हो से गए नहीं ना। आता ना। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि कुरान मजीद के में जो हमने अकायद हैं वो कुरान मजीद की मुहकम आयात से लेने हैं, क्योंकि कुरान मजीद खुद कहता है, कुरान मजीद की आयत है कि इसकी आयात मुहकम भी हैं और मुतशाबिहात भी हैं। और फिर आगे ये भी जिक्र करता है कि जिनके दिल में कजी है वो मुतशाबिहात में पड़ जाते हैं। तो जी जी, मौकम आयत की भी डेफिनेशन बता दें साहिल भाई। बात है ना कि अल्लाह ताला कर रहा है। अगर वो सर्चर भाई, सीकर भाई इंशाल्लाह वो मौकम और मुतशाबिहात की मौकम और मुतशाबिहात की भी आप प्लीज बता दीजिए कि क्या होते हैं। ठीक है, कुरान मजीद खुद बताता है साहिल मुहकम। भाई और ट्रुथ सीकर भाई और जी चित्तर बहुत भाई। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी और आप मुझे वो भेज शुक्रिया देना, मैंने आपको मैसेज किया है, ठीक है। जज़ाकल्लाह। एंड वेलकम राइजन वॉन, वेलकम टू द बोर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, थैंक यू वेरी मच, मच अप्रिशिएटेड। आप इज़्ज़त देते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे उसकी। तो सीकर भाई, आप मुहकम और उसका मुतशाबिहात की हमें अगर डेफिनेशन दे दें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। कुरान मजीद की आप आयत पढ़ लेना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जब कुरान मजीद से हमें ये पता चलता है कि आपने मुहकम आयत पे जाना है, तो आप फिर ये इस तरह की बात अगर आप करेंगे ना कि मुहकम आयत भी जो है वो कोई मफहूम ये बना ले, कोई वो मफहूम ये बना ले, तो ये सवाल जो है ये फिर हम कुरान पे उठ जाता है और ऐसा हो नहीं सकता। सीकर भाई, आपसे मैंने मुझे बात तो मुकम्मल ये करने नहीं देना। पूछा, मुझे बात मुकम्मल करने दें। जी देखें, मैंने आपसे एक बड़ी एक सिंपल सी बात पूछी है। आप पहले ब्रांच में मैं काम नहीं कर रहा, मैं एक बात समझा रहा हूँ कि हमें एक बात को समझने का तरीका क्या होना चाहिए। समझाएं कि कैसे पता लगेगा मुहकम और मुतशाबिहात का। हाँ, मैं आपको वो उसमें बताने से पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये ज़रूर ज़हन में रखा करें कि जब अल्लाह ताला एक बात कर रहा है और एक आपके सामने एक बात अल्लाह ताला बता रहा है कि अकायद की बुनियाद मुहकम आयात हैं, तो फिर उस पर अगर आप इस तरह की चीज़ें सोचेंगे ना कि अगर हमें मफहूम किसी ने ये ले लिया, किसी ने ये ले लिया, तो फिर ये तो अल्लाह ताला की परफेक्ट निज़ाम पे सवाल उठ जाता है। इसलिए मुहकम आयात देखें, आसान है। ट्रुथ सीकर भाई, ये एक बेसिक, आप इतनी लंबी अगर तमहीद बांधेंगे ना तो वो बात गलत हो जाएगी, फिर मुझे आपकी बात पे कलाम करना पड़ेगा। मानना जरूरी है, बीच में काटे ना मुझे। अच्छा चलें, फिर मैं आपकी बात पे सारा कलाम करूंगा, आप मुझे अल्लाह ताला मुहकम आयात कहता है तो लाजमी मतलब ये निकलेगा कि वो ऐसी आयात हैं जो अपने लफ्जी तर्जमे के हिसाब से उसका जो मजमून है, उसका जो मानी है वो बहुत बिल्कुल वाज़ेह है, उसको कोई रद्द नहीं कर सकता और ना वो माने किसी चीज की मोहताज है। वो ऐसे चले आज आप लाजमी मतलब ये निकलेगा कि वो ऐसी आयात हैं जो अपने लफ्जी तर्जमे के हिसाब से उसका जो मजमून है, उसका जो मानी है वो बहुत बिल्कुल वाज़ेह है, उसको कोई रद्द नहीं कर सकता और ना वो माने किसी चीज की मोहताज है। वो ऐसे चले आज आप कोशिश करें, आप के सवाल जो है ना, अब्दुल्ला भाई पर कोई मौका आए दे इस पे कलाम करें। ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए। नहीं अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला मौका आए दे।
عبداللہ بھائی ایک سیکنڈ رکیں. عبداللہ بھائی ان سے اصول پہ بات کرنے دیں, ان کو ایک دفعہ بات مکمل کرنے دیں, پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. آپ والی بات بروز والی بھی پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹروتھ سیکر بھائی آپ کمپلیٹ کریں, آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ میں نے بتا تو دیا اب آپ کو, یہ تو بڑی ایک واضح چیز ہے. اچھا چلیں, اچھا اس میں آپ کہتے ہیں کہ وہ آیت, سن لیں نا, نہیں آپ سن لے تو لیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل سے بھی سناتا ہوں. مثلاً قل هو اللہ احد, ٹھیک ہے, کہو کہ اللہ احد ہے, ٹھیک ہے. اس میں تو کسی کو میں اختلاف نہیں ہے نا اس معنی میں, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ سورہ احزاب کے آیت نمبر 40 پہ آئیں گے, جس میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ خاتم النبیین ہے. اب خاتم النبیین کا ہے کہ نبیوں کی مہر. اب وہاں پہ ہمیں بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے. اس لیے وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ عقیدہ اس آیت پہ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. عقیدہ بنانے کے لیے اگر آپ نے یہ عقیدہ بنانا ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, تو کلیئرلی یہ الفاظ ہونے چاہیے محکم. دیکھیں میں نے مراد ہے کہ یہ آیت ایسی محکم آیت ہونی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہوتی ہے, اس میں کوئی اتنی وہ نہیں ہے جتنے آپ. ہاں جی ٹروتھ سیکر بھائی انشاءاللہ میں آپ کو آپ کی ہی طرف سے سمجھا دیتا ہوں, بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, آگے اللہ بہتر جانتا ہے. دیکھیں عربی میں لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اب ایک کرسچین جو ہے وہ جب یہ پڑھتا ہے اور اپنے عقیدے کے مطابق وہ کہتا ہے ہاں تین میں سے ایک ہے, جو اللہ ہے وہ فادر سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ, ان میں سے ایک ہے. آپ کسی بھی کرسچین سے, میں دعویٰ کرتا ہوں آن دا اسٹریٹ, آپ اس سے کہیں کہ یار تم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس آیت کا بتا دو, تو وہ کہے گا کہ ہاں ہم بھی ایک ہی مانتے ہیں. لیکن معتبر انڈرسٹینڈنگ کیا, ایک ٹیکسٹ ہے اس سے آپ نے کیا سمجھا, معتبر وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہو, اس کے اصحاب سے ٹرانسمٹ ہو کے ہمارے تک اس چیز کا مطلب آ جائے. اس لائن کا کیا مطلب ہے, وضو کے اندر علی المرائق کا کیا مطلب ہے, وہ ہمیں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کونیوں تک ہے, اور وہ کیا نام ہے ہمارے تک ٹرانسمٹ ہو کے آگے بات. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا نام ہے قرآن کے اندر محکم بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں, اس پہ انشاءاللہ اگر آپ علماء کا اوپینین پڑھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ محکمات جو ہیں وہ ہیں جس کے بیچ میں ہمیں کلیئر نص ملتی ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو قرآن کے اندر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کر دیا. اور مرزا غلام احمد صاحب کے مطابق بھی وہ آیتیں ہیں جو جن پہ کوئی اور معنی کا اطلاق نہیں ہو سکتا. تو بائی ڈیفالٹ ہی جب علماء ہمارے پاس مفسرین کی کثیر تعداد ہے جو کہ اپنی فہم بتا رہے ہیں اصحاب سے, تو محکم معنی اس کا وہ ہوگا جو اصحاب نے لیا تھا. آپ اس کے الٹے معنی کر کے کہتے ہیں کہ ہم سے سوال نہ پوچھیں, یہ تو آپ اللہ سے سوال پوچھ رہے ہیں. نعوذ باللہ, اصل میں یہ آپ اللہ سے سوال پوچھ رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے جو وہ ٹیکسٹ ریویل کیا اس کے شارع کون ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جو شرع انہوں نے کی ہے ہم نے وہ شرع لینی ہے. قرآن پڑھ کے صرف, تو پھر قرآنیون کا کیا مسئلہ ہے جی, وہ تو قرآن پڑھتے ہیں بالکل ہی سمجھ چھوڑ کے, حدیث کی سمجھ چھوڑ کے, تو وہ قرآن پڑھی جاتے ہیں اور وہ قرآن سے نکالی جاتے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی امی ہے, امی کا مطلب ہے ماؤں والا, ایک جو ہے حضرت آمنہ اور دوسری جو ہے حلیمہ سعدیہ, صحیح ہے. تو اس طرح اگر آپ ایڈ ہاک قرآن کو اپروچ کریں گے تو پھر آپ اس پہ یہ دلو بھی کثیرہ والا قرآن ہوگا, صحیح ہے. تو آپ احادیث کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ بھئی نبی کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے, اس نے تو بس وہ بیٹا میں کتاب لا کے آپ کو بتا دیں تھی, اور ٹروتھ سیکر بھائی انڈیپینڈنٹلی ساری کتاب سمجھ لیں گے. تو اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ قرآن کی کون سی آیتیں محکم ہیں اور کون سی جو ہے متشابہات میں سے ہیں, لیکن اس کی ایسی ڈیفینیشن کی جو اپلیکیبل بھی تو ہو. میرے نزدیک خاتم النبیین کی محکم انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں جی میری انڈرسٹینڈنگ کیوں محکم نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں گا میری کیوں محکم ہے. آپ نے کافی باتیں ایسے کی ہیں جو کہ بالکل ہی قرآن کی تعلیم کے برخلاف بات کی ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, قرآن کہتا ہے کہ جو آپ کی قائد کی بنیاد قرآن کی محکم آیات ہونی چاہیے, اس میں کوئی اور چیز شامل نہیں ہے کہ کہاں سے ہم جا کے صحابہ نے کیسے سمجھا یا احادیث سے اس کا کیا مطلب نکلتا ہے. اگر قرآن مجید ہی عقائد کلیلے نہیں بتا سکتا تو یہ آپ اللہ پہ سوال اٹھاتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جن کے دل میں کجی ہے متشابہات میں پڑھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بڑا واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ محکم آیات سے عقیدہ بناؤ. اس میں کوئی محکم آیات کے معنی کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے.
اگر آپ کسی اور چیز کو اس کو محتاج کر دیں گے تو پھر تو قرآن مجید آپ کو اپنے عقائد بھی واضح طور پہ نہیں بتا پائے گا. یعنی قرآن جو ہے وہ خود نہیں بتا پائے گا. محکم آیت دے کر ہمیں ثابت کریں نا تاکہ اس لیے بہتر سمجھ جی، آئے آپ سمجھائیں. آپ کو اور آپ کے علماء بھی اسی بات کو مانتے ہیں، لیکن اب اچھا ٹروتھ سیکر بھائی ایک سوال کا جواب دیں. لیکن وہ بھی ایک سمپل سوال کا جواب دیں. آپ نے کہا کہ محکم آیت کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی. آپ نے کہا محکم آیت کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی. ہاں جی، اس کے لغت معنی العربیہ ہاں جی اس کے معنی لغت العربیہ کے محتاج ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ تو قرآن بڑی کی جو آیت ہے محکم. لاجیکل اور نیچرل بات ہے کہ جو عربی کی زبان میں شامل ہوا تو زبان سے ہی ہم سمجھیں گے نا. جو لفظی میں وہی ترجمہ کہہ رہا ہے، ہوں. کہاں سے لیں گے؟ اچھا اب لغت لیکن اصول تو العربیہ ٹوٹ جو گیا نا آپ کا. آپ کا ہاں جی اصول تو اصول ٹوٹ گیا. پہلے ٹوٹ گیا. رک جائے عبداللہ بھائی ایک سیکنڈ نہیں، رکیں. یہ تو لاجیکل سی بات ہے. یہ تو ہاں ٹھیک ہے لاجیکل بات ہے، ہم نے مان لیا. اگر میں لاجیکل ہو اللاجیکل ہو لیکن جہاں عبداللہ بھائی اصول رک ٹوٹ جائے جائیں. ختم و بات. عبداللہ بھائی ایک سیکنڈ بات مکمل کرنے دیں. آپ نے کہا لغت العربیہ کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ عربی لغت آتی ہے تو پھر العربیہ آپ میں کو ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ لغت العربیہ میں میرے خیال سے آپ تھوڑے سے کیونکہ آپ اصول تفسیر سے ناواقف ہیں، اس وجہ سے آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر ایک لفظ اصول ایک تفسیر سیکنڈ کی رکیں. بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے رک عقائد جائیں کی. میرے بھائی، بات تو سن لیں. بات سن لیں، کو عقائد کی پلائیں بات ہی نا. کر رہا ہوں. ہاں جی، میں بات کو پلا نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک لفظ ہے عربی میں، اس کا جو آج یوزیج ہے وہ ڈیفرنٹ ہو، جو یوزیج ہے وہ ڈیفرنٹ ہو، جو مدینہ میں یوزیج ہے وہ ڈیفرنٹ ہو، اور جو طائف میں یوزیج ہو اس لفظ کا وہ فرق ہو، تو ہم اس میں سے کون سا والا لفظ کا ترجمہ لے کے تو عقیدہ اپنا بنائیں گے؟ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو محکم آیات ہیں نا وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہیں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. اس کے ایک معنی برقرار رہتے ہیں جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتا. اس پہ عقیدہ بنے گا. زبان کی محتاج نہیں ہے. اس زبان میں شامل ہوئی تو زبان سے ہی ہم سمجھیں گے نا. جس زبان میں شامل ہوئی ہے اسی زبان سے دیکھیں ہم سمجھیں گے. امی کا ورڈ دیکھیں، میں نے آپ کو امی کی مثال دی نا. امی کی ایٹمالوجی واقعی میں سے ہے، ماں سے ہے، صحیح ہے. اور اگر آپ عربی کے اصول ہیں، امی کا مطلب ابھی ہوگا میری ماں، صحیح ہے کہ یا جو ہے وہ ضمیر ہوگی، جو ہوگی ماں ہوگی. تو آپ اگر امی کا مطلب کہاں سے لیں گے؟ میں وہی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ امی کا مطلب آپ عربی سے لیں گے تو میں تو آج سمجھ رہا ہوں وہی میری ماں، صحیح ہے. آپ بھی عربی کے اگر اصول آج کے لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ میری ماں. وہ مستعمل ہوا عربی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایسے بندے کے لیے جس نے ماں کے علاوہ کسی سے کچھ نہ سیکھا ہو ان ٹرمز آف دا اسکل سیٹ، جس نے اپنی ماں کے علاوہ، تو اس سے وہ آ گیا کہ جو لکھ اور پڑھ نہیں سکتا، صحیح ہے. اس سے اس کی مراد وہ ہو گئی مستعمل، وہ اس طریقے سے ہو گیا. اس کی ایٹمالوجی یہ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں عربی کی، آپ خود ہی سمجھ لیں کہ سارا قرآن. آپ جب صحابہ ہی بتائیں گے نا آپ کو، جو لوگ وہ زبان استعمال کرتے تھے کہ اس زمانے میں جب یہ وحی اتری تھی تو یہ جو محکم آیت ہے اس میں جو یہ لفظ ہے خاتم کا مطلب یہ ہے، امی کا مطلب یہ ہے، صحیح ہے. کیونکہ وہی ہماری خاتم پہ ہی بحث آ گئی نا. تو خاتم میں کون ڈیفائن کرے گا کہ خاتم کا یہاں پہ مطلب کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جس پہ وحی اتری وہ ڈیفائن کرے گا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایڈ ہاک ہے یہ، اس پہ ہم نہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ اگری کرتے لفظی طور پہ جب ہم نے قرآن پڑھا تو ہم اس کو متشابہات کی بکٹ میں ڈال دیں گے. کیوں جی؟ یہ ظلم کیوں؟ نہیں، محکم آیت ہے آپ کے پاس کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں؟ اس پہ کوئی محکم آیت ہے آپ کے پاس؟ یہی محکم آیت ہے، خاتم النبیین والی یہی محکم آیت ہے. خاتم یہ النبی سمجھا رہے ہیں کا آپ کو. مطلب ہے نبیوں کی مہر. آگے تو تشریح کرنی پڑے گی نا. دیکھیں خاتم کا مطلب مہر ہے، خاتم کا مطلب آخری ہے. خاتم کا مطلب ٹھیک ہے، تو اس میں آپ خاتم کا مطلب آخری نہیں ہے. آپ اچھا اس میں رک جائیں ایک سیکنڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، صحیح. آپ میں اور میرے میں اختلاف ہو گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، خاتم کا لفظی ترجمہ مہر ہے، خاتم کا لفظی ترجمہ آپ انگوٹھی لے سکتے ہیں. بات سن لیں. میں نے آپ کو ابھی آپ کو بتایا کہ امی کا لفظی ترجمہ کیا. میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ قرآن کے اندر امی کا لفظی ترجمہ کیا. رائی صاحب سن بھی لیں بات، آپ کی بات جو آپ نا بات کو بہت پھیلا رہے ہیں. آپ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، امی کے لفظ پہ ان کے ڈفرینٹ معنی لوگ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. بٹ یہ زیر بحث نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید ایک بات کہتا ہے کہ جو اس عقائد کی بنیاد محکم آیات پہ ہونی چاہیے، اور آپ اگر اپنے کابرین کو جا کے دیکھیں تو وہ یہی کہتے آئے ہیں کہ عقائد کی بنیاد محکم آیات پہ ہونی چاہیے. اس کی مزید ایکسپلینیشن احادیث میں ہے.
لیکن قرآن مجید ایک بات خود کہہ رہا ہو، سن تو لیں بات۔ بھائی یہی بات ہے کہ ہم رائے اس صاحب بات پہ میں آپ دیا کریں، آپ بیچ میں پھر بول پڑتے ہیں۔ جب قرآن مجید خود یہ کہہ رہا ہے کہ قائد کی بنیاد محکم آیات ہیں، اور اس پہ اگر آپ سوال اٹھا دیں کہ جی جو محکم آیات ہیں وہ تو ایسی تو وہ تو کوئی مرضی مطلب کرتا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکم کا، اللہ تعالیٰ کی ایک جو نصیحت ہے، اس کی جو تعلیم ہے، اس کے آپ برخلاف اس پہ اللہ تعالیٰ پہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں۔ میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کون سا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے ہمارا اگر آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، جتنے ہمارے عقائد ہیں ان کی بنیاد قرآن مجید کی محکم آیات ہیں۔ جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں اور آپ پہ سوال اٹھاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ حیات ہیں، پھر یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی آیت ہے ہی نہیں، کوئی محکم آیت آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو آپ اس طرف آئیں کہ جو عقائد کی بنیاد محکم آیت ہے، آپ کو محکم آیت پیش کرنی پڑے گی اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے، نہ کہ آپ دوسرے ذرائع استعمال کریں گے، انسانی ذرائع استعمال سکر کریں بھائی، میں اس وجہ سے تھوڑا سا آپ اختصار سے بات کیا کریں تو بات کوئی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس چیز میں ہمارا کوئی تنازع ہے کہ محکم آیتوں کو بھائی ایک منٹ، جی ہم تو وہی میں محکم یہی آیت کہہ رہا پیش ہوں کریں گے جی جو ہمارے لیے محکم قرار دی گئی ہے۔ ہمیں یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محکم بتائی گئی ہے۔ جب انہوں نے اس کی تفسیر عبداللہ بھائی یہی بات کر رہا ہوں، رکے ایک سیکنڈ عبداللہ بھائی ایک سیکنڈ، اس کا مجھے اصول ان کو بیان کر دیں، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم دونوں اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ہم نے محکمات سے عقائد بنانے ہیں، صحیح ہے؟ جو محکم آیت ہے اس سے کہیں ادھر ادھر نہیں جانا۔ جی ہاں جی رک جائیں ایک سیکنڈ، ابھی ادھر ادھر ابھی آپ اس بات پہ بھی آپ سے جب ہم نے پوچھا کہ آپ عربی زبان کے بغیر محکم آیت سے بنا سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، تو آپ کہتے ہیں میں اب لاجیکلی، کیونکہ میری لاجک یہ کہتی ہے کہ میں نے محکم آیت اور عربی زبان کو اپنی فہم کے مطابق عربی زبان کو اکٹھا کرنا ہے، اور پھر ہم نے آیت پہ حکم لگا دینا ہے کہ یہ آیت کا محکم مطلب یہ ہے، صحیح ہے؟ آپ کہتے ہیں میں کیا استعمال کروں گا، مجھے کہتے ہیں قرآن سے باہر نہیں جانا، لیکن خود لاجک بھی استعمال کر رہے ہیں، پھر لغت العربیت کی جو آپ کا فہم ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، صحیح ہے؟ جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں محکم آیت کو کیسے حکم لگاتا ہوں کسی آیت پہ کہ محکم ہے یا متشابہ ہے، میں اس بات سے حکم لگاتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حق نہیں ہے ڈیسائیڈ کرنے کا، یہ آپ کے پاس حق ہے، آپ کے دیکھیں آپ کے پاس حق ہے، روکے ایک سیکنڈ، آپ کے پاس حق ہے کہ آپ اپنی لاجک سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون سی محکم آیت ہے اور کون سی محکم آیت نہیں ہے۔ میرے پاس یہ رائٹ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شارح قرآن ہے میں ان سے پوچھ لوں کہ بھائی محکم کون سی ہے، متشابہات کون سی ہے۔ یہ تو آپ دیکھیں کتنی غلط بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم جب یہ کہا جاتا ہے کہ پرفیکٹ تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ اس کا کیا آپ کے ذہن میں کیا مطلب آتا ہے؟ آپ آگے پیچھے نہ جائیں، آپ مجھے اس بات سے بتائیں انٹرنلی وداؤٹ یوزنگ، آپ ایسے سوال دیکھیں میری بات یار، اللہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی مجھے، ایک منٹ سن تو لینا، میری بات سن لینا، میں آپ کو محکم آیت، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا، میری بات سن لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں آپ کو محکم آیت سن تو لیں، محکم آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں تم پہ یہ کتاب نازل کر رہا ہوں تاکہ تم ان کو یہ کتاب پڑھ کے سناؤ اور اس سے ان کا تزکیہ کرو، صحیح ہے، اور ان کو حکمت بتاؤ، صحیح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قرآن کی محکم آیت کے مطابق فنکشن ہی یہی ہے کہ جو قرآن میں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی نا اپنے لاجک سے کہ بھئی یہ محکم ہے، یہ متشابہات ہے، یہ قرآن یہی کہہ رہا ہے آپ کو، ایک محکم آیت میں کہہ رہا ہے کہ نبی کا فنکشن یہی ہے کہ آپ کو بتائے کہ محکم کیا ہے، متشابہات کیا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جی آپ یہ قرآن کی کیوں محکم آیت پہ انکار کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کی جو محکم آیات ہیں نا، وہ بڑی واضح ہوتی ہیں، انلیس آپ کے اس میں ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے نا، تعلیم کی پرفیکشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل کے مطابق ہے، انسان کی عقل کو امپریس کرتی ہے۔ تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہمارے لیے یہ جو قرآن مجید کی آیت پہ یہ زبردستی اگر ہم جھگڑا ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں، لیکن جو محکم آیت ہیں وہ بڑی واضح آیات ہوتی ہیں اور صاف کلیئرلی اس بات کا سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اب نہ کوئی ڈیسائیڈ کرے گا
کہ بھئی یہ محکم ہے، یہ محکم نہیں ہے، نہ وہ کسی اور چیز کی محتاج ہوں گی کہ ہم کسی اور چیزوں سے اس کے مطلب سمجھیں گے. وہ اتنی واضح ہوتی ہے کہ ہر عقل مند انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کا بڑا واضح ایک خاص مطلب ہے. تو اس لیے ان آیات پہ عقیدے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. ورنہ تو اگر آپ اس طرح کی باتیں شروع کر دیں گے نا کہ میں محکم ڈیسائیڈ کروں گا تو فلاں محکم ڈیسائیڈ کرے گا تو فلاں اس کا یہ مطلب بنائے گا تو فلاں یہ کرے گا، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ پہ سوال اٹھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پرفیکٹ تعلیم کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں ٹروتھ سیکر بھائی، میں نے آپ سے ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ نے اپنا عقیدہ پیش کرنا ہے آپ نے قرآن کریم کی محکم آیت سے اپنا عقیدہ ثابت کرنا ہے. اگر آپ اس کو ثابت نہیں کر پا رہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں. دیکھیں قرآن، اچھا چلے میں چھوڑتا ہوں، میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں. تحقیق کریں، جی میں تحقیق بھی کرتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں. جب آپ دوسری چیزوں پہ جائیں گے تو آپ ایک جو مسلمانوں کا جو آج کل حال ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ متشابہات میں پڑ گئے، جو اتنے فرقے بن گئے. اچھا ٹروتھ سیکر بھائی، آپ نا اصول پہ بات کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں آپ اصول کو چھوڑ کے آپ جو ہے نا تبصرہ مسلمانوں پہ شروع کر دیتے ہیں. آپ اصول پہ بات کریں. اصول کے چھوڑنے کی وجہ سے تو مسلمانوں کا یہ حال ہے. ہاں جی اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا اصول کس نے چھوڑا؟ آپ کے نزدیک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن سے باہر نہیں جانا، اور میں نے آپ کو دلیل دی کہ آپ اپنا لاجک اور اپنی فہم لغت العربیہ کی استعمال کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کے اندر ایک محکم آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ کام نبی کا ہے، کہ نبی نے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، نبی نے اس قرآن کو سمجھانا بھی ہے، اس سے آپ کا تزکیہ بھی کرنا ہے، اور آپ کو اس سے حکمت کی بات بھی سمجھانی ہے، جو کہ سننا، جس کو سارے ہمارے علماء سننا کہتے ہیں. آپ اس کا جو بھی مطلب لے لیں. تو یہ محکم آیت آپ چھوڑ رہے ہیں کہ جس میں یہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا ہوا ہے کہ کس نے ہمیں بتانی ہے محکم کیا متشابہات. وہ اس نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رک جائیں کہ انہوں نے کہ یہ بتایا جائے گا کہ کون سی محکم آیت ہے اور کون سی متشابہ آیت ہے. بھائی انہوں نے قرآن، انہوں نے آپ باتیں نہ کیا کریں آپ. اچھا چلے ایک بات چلے آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، اپنے باتیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا رک جائیں ٹھیک ہے. اب آپ اللہ پہ کوشچن کر رہے ہیں، باقی یہ آپ سوچئے گا بات صحیح ہے، کیونکہ قرآن کے اندر ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی دیکھیں ایک سیکنڈ، آپ بات میں تحمل سے سنا کریں. میں نے جو ہے ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ اصولی طور پہ آپ کر رہے ہیں اپنا لاجک. یار ایک سیکنڈ سن لینا بات. نہیں سر یہ دیکھیں اصولی بات کریں، اصول پہ رہیں، اور ادھر جی اصولی بتا رہا ہوں جو قرآن مجید میں نہیں کہی. میں قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے کہ یہ میں نے آپ کو آیت بتائی. اچھا فلاں بندہ بتائے گا یا فلاں انسان بتائے گا یا صحابہ بتائیں گے کہ کون سی محکم ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے سامنے بات آ گئی. مجھے اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. میں اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر ڈفرینس ہے، ٹروتھ سیکر بھائی کے مطابق جو ہے وہ ان کی لاجک اور ان کی لغت العربیہ کا فہم بتائے کہ قرآن کی کون سی آیت محکم ہے یا نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ کون سی آیت محکم ہے یا نہیں ہے. مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس پہ. آپ اپنے موقف پہ رہنا چاہتے ہیں تو رہیے. آپ رک جائیں، برخلاف کر رہے ہیں نا. ایک منٹ ہے سر، یہ غلط بات ہے. یہ آپ اس وقت سے بات کر رہے ہیں اور بالکل قرآن مجید کے اگینسٹ جا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے میں قرآن کی آیت آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو قرآن پاک کی آیت بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریزن ہی بعثت کا یہ تھا. آپ اتنی غلط بات کریں کہ جب مرزا غلام احمد صاحب کی بات آتی ہے، ایک سیکنڈ، یہ بتائیں کہ یہ محکم ہے اور یہ متشابہ ہے. ایک سیکنڈ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو آپ کے اندر اتنا بغض ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں بتائیں گے کہ قرآن کی آیتوں کا کیا مطلب ہے. یہ آپ دیکھیں اب آپ کی حالت کیا ہو رہی ہے. میں میری حالت ہو رہی ہے، آیت پیش کر رہا ہوں اور آپ جھوٹی باتیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی ہے، آپ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اس وجہ سے آپ لوگوں کی، کیونکہ علمی طور پہ آپ سے بات ہوتی نہیں ہے اور اس طرح کے الزامات پہ آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں انتہائی غلط بات ہے یہ. آپ اس پہ یہ انتہائی غلط بات آپ نے کی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو اس وقت سب سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں صرف اور صرف ان کے نام کے ساتھ منسلک رہنے کے لیے، وہ جماعت احمدیہ ہیں، وہ احمدی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کا نام لینا چھوڑ دو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا چھوڑ دو، علیحدہ مذہب بنا لو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. ہمارے لیے بڑا آسان تھا، ہم زیادہ مذہب بنا لیتے ہیں، ہم جو ہے ہمیں ہر قسم کی مشکلات سے ہم بچے رہتے. لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسلک رہنے کی خاطر ان سے منسلک رہنا چاہتے ہیں اور اس کی خاطر یہ ساری قربانیاں دے رہے ہیں. آپ کی بات اتنی اللاجیکل ہے اور انتہائی
یہ کہتے ہیں کہ یہ میں آپ کو اور کیا کہوں سوائے اس کے کہ جو ایک حسد سے بھرا انسان ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے، اور جس کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے اور جو قرآن مجید پہ نہیں رکتا وہ اس طرح کی حسد میں آ جاتا ہے۔ اچھا جی، میں آپ دونوں کا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ اے رائز بھائی، آپ کے نزدیک آپ سے کسی نے محکم اور پوچھا ہی نہیں ہے۔ متشابہات کا فیصلہ کون کرے گا؟ اے رائز بھائی، یہ آیت قرآن کی آیت کرے گی۔ میں نے سچر بھائی میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، سچر بھائی میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں جی اے رائز بھائی، آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک محکم میں اور نے اپنا متشابہات کا فیصلہ کون کرے گا؟ میں نے موقف اس وجہ سے، کیونکہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اس وجہ سے میں نے موقف بڑا کلیئرلی دے دیا۔ میں نے قرآن کی آیت بھی دے دی جس پہ میرا موقف بیسڈ ہے کہ میرے نزدیک محکم اور متشابہات کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی لاجک، کسی کی لغت عربیہ کا فہم نہیں کرے گا۔ ہم کسی اس بندے کو نہیں مانیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ ایک قرآن کا مطلب کر کے کہے گا کہ میرے نزدیک یہ محکم ہے، میرے نزدیک یہ متشابہ ہے، جبکہ نبی کریم نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو کہ وہ ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا اے رائز بھائی، آپ کا موقف آ گیا۔ یہ ٹرو سچر بھائی، ٹھیک بھائی، آپ کے نزدیک محکم اور متشابہات کا فیصلہ کون کرے گا؟ میں بتاتا ہوں، میں آپ کے سامنے آیت پیش کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے انہوں نے ایک بات کہی کہ میں نے ایک آیت پیش کر دی، یہ انہوں نے کوئی آپ صرف اتنا بتا دیں کہ فیصلہ کون کرے گا؟ ایک منٹ نہیں، انہوں نے انکمپلیٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے پہلے۔ ان کی سٹیٹمنٹ غلط ہے، صحیح ہے، چھوڑ دیں اس کو، آپ اپنا فیصلہ دیں۔ بھائی ان کا جواب ہی نامکمل ہے تو میں آگے سے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بتا دیا کہ ان کی جو محکم اور متشابہات کا جو فیصلہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ آپ اپنا بتائیں کہ آپ کے نزدیک کون کرے گا؟ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ آیت ان کا غلط ہے، تو سکر بھائی ان کا غلط ہے، چھوڑ دیں ان کو، آپ اپنا بتائیں۔ انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی، انہوں کو چھوڑ دیں، ان کو غلط ہے، آپ اپنا بتائیں۔ مجھے یہ بتائیں پہلے انہوں نے کوئی قرآن کی آیت پھر انہوں، میں کہہ رہا ہوں ان کو غلط ہے، وہ چھوڑ دیں ان کو۔ اس کا جواب تو دینا بھائی، ہو ٹرو سکر بھائی، میں کہہ رہا ہوں ان کو چھوڑ دیں، وہ غلط ہے۔ اس کا جواب تو دیں کہ کیا انہوں نے، وہ جب ہے ہی غلط ہے تو جواب کیا دیں وہ؟ آپ اپنا بتائیں۔ مطلب انہوں نے آیت پہ نہیں پیش کی۔ میں کہتا ہوں آپ چھوڑ دیں، آیت نہیں پیش کی، وہ غلط ہے، وہ سب کچھ ہے، آپ اپنا ہاں یا نہ میں جواب دو کہ اس نے آیت نہیں پیش کی۔ میں کہتا ہوں اس نے کچھ بھی نہیں پیش کیا، نہ آیت پیش کیا، نہ حدیث پیش کی، کچھ نہیں کیا، آپ اپنا موقف دیں۔ ہاں تو جب آیت ہی پیش نہیں کی تو پھر اپنی طرف سے آپ اپنا موقف دیں جو سکر بھائی کے متشابہ اور محکم کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ورس نمبر 7 رکھ رہا ہوں۔ اچھا جی، اور وہ اچھا جی اس کی ٹرانسلیشن ہے، جی، وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، اسی میں سے محکم آیات بھی ہیں، وہ کتاب کی ماں ہے، جی، اور کچھ دوسری متشابہ آیات ہیں۔ جی، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ فتنہ چاہتے ہوئے اور اس کی تعویل کی خاطر جی، اس میں سے اس کی پیروی کرتے ہیں جو باہم مشابہ ہے، جی، حالانکہ اللہ کے سوا اور اس کے سوا جو علم میں پختہ ہے کوئی اس کی تعویل نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس پر مان لے آئے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، جی، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت نہیں پکڑتا۔ ٹھیک ہے، اب جو بات کرنی ہے اس آیت کے برخلاف نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیں موقف کیا ہے کہ محکم اور متشابہات کے یہ آیت محکم ہے، یہ متشابہ، کون فیصلہ کرے گا؟ یہ فیصلہ قرآن مجید کی یہ آیت کرے گی کہ جو محکم، نہیں، قرآن مجید کی آیت نے ہمیں بتا دیا کہ محکم بھی ہے، متشابہات بھی ہیں۔ اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ اب یہ والی آیت جو ہے یہ اچھا ساحل بھائی ایک میرے لیے اور بھی آسانی کریں، بتائے گی کہ وہ محکم آیت۔ اچھا ساحل بھائی میرے لیے ایک اور بھی آسانی کریں، ان سے پوچھیں کہ جو آیت انہوں نے پڑھی ہے نا اس کا لفظ بائی لفظ ترجمہ کر دیں، کیونکہ یہی سمجھ رہے ہیں اس آیت سے، مطلب یہی سمجھ رہے ہیں نا، تو اس کا مجھے انشاءاللہ لفظی ترجمہ بھی کر کے جی میں پوچھتا ہوں، کیونکہ ان کا کیونکہ فیصلہ محکمات، مجھے موقع دیں، مجھے موقع دیں۔ جی ساحل بھائی آپ کو بات سمجھ آ گئی، کیونکہ فیصلہ یہ خود کرنے ہیں، کیونکہ یہ اتنی صاف آیت ہے، جو یہ ذرا مجھے اس کا فیصلہ کر کے دکھانا قرآن پڑھ کے انشاءاللہ۔ جی ٹرو سکر بھائی، یہ جو آپ نے کہا کہ قرآن ہی فیصلہ کرے گا کہ یہ آیت محکم ہے، یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اس میں سے جو محکم آیت ہے، السلام علیکم، اس کی جو ٹرانسلیشن ہے، جو میری بات تو سنو، السلام علیکم، اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ کیسے کریں گے؟ ساحل میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں یار، مجھ سے بات کرو۔ جی ٹرو سکر، صبح سے تم گالیاں نکال رہے ہو ہیں، لائف پہ بیٹھ کے آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نیچے اوپر بیٹھ کے مجھ سے بات کرو۔ ساحل، ٹرو سکر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ساحل کہہ لوں؟ سکر بھائی آواز آ رہی ہے ان کی، ساحل بھائی کی؟
بیچ مجھے جا رہی ہے ہاں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے بتا دیا ہمیں سیفی صاحب سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو سیکر بھائی یہ صبح سے گالیاں نکال رہا ہے لائیووں پہ بیٹھ کے اور مجھے بھی اس گالیاں نکال رہا ہے صبح سے. ٹھیک ہے اس کو مجھ سے بات کرے. تو ذکر بھائی آپ نے کہا متشابہ بھی ہے محکم بھی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک آیت پڑھی, آپ مجھ سے اس نہیں کا بات لفظی کرنی. ترجمہ کیسے کر پائیں گے بنا لغت کے اندر سے جاتے ہوئے محکم ثابت کرنے لو میرے ساتھ بات کر لو صاحب. قرآن کریم کی آیت خود بتائے گی, خود اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ محکم آیت ہے. کے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے آپ کو ٹرانسلیشن تو کرنی پڑے گی نا. بھائی اللہ تعالیٰ پہ سوال نہ اٹھائیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں میں آپ سے آپ کی بات کلیئر کروا کے رائز کی طرف پہنچانا چاہتا ہوں, مجھے صرف یہ بتا دیں. چلو آج ساحل آؤ سیرت المہدی پڑھتے ہیں. آجو صبح سے پڑھ رہے ہو, آجو میرے ساتھ. یہ دیکھیں باجی, یہ دیکھیں ایک اکیڈیمک ڈسکشن چل رہی ہے. سیفی صاحب آ کے اس کو ڈیٹیل کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. تو باجی آپ یہ دیکھ لیں یہ جب آپ جتنی اور ایک سوال کو ریپیٹ کری جا رہے ہیں تو ہاؤ اٹس اکیڈمک. آجو سیرت المہدی پڑھیں, سیرت محمدی پڑھیں. آجو آجو سیرت المہدی پڑھیں, سیرت المہدی پڑھیں پورے. آجو آجو پھر سیرت کے آجو پھر المومنین پڑھے. آجو 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 ساحل ڈرتے کیوں ہو ساحل؟ پہلی دفعہ ساکی نو دیکھیا سی نا, نہ کرو انہیں دیشڑی تے بھکھے آجو بات سیکر, آجو میرے سے بات کرو, سیرت محمدی پہ بات کریں, سیرت محمدی پہ بات کریں. آجو حالانکہ حضور اس عہد کے ساتھ بہائیں صبح سے گالیاں نکال رہے ہو, آجو میرے ساتھ بات کرو. سیکر آجو اوکے اب یہ آجو آجو. کون دے رہا ہے گالیاں؟ یہاں پہ گالیاں دینا منع ہے نا, بالکل سخت یہ ساحل صبح سے گالیاں دے رہا ہے, مجھے بھی اس نے بار بار کتا کہا ہے. میں اس سے بات کرنا اکیڈیمک بات ہو رہی تھی, ایک اکیڈیمک بات ہو رہی تھی. تو یہ سارے مائک میوٹ کر لیں. ارائز اینڈ وال ساحل میرے بات کرو نا میرے ساتھ. ساحل تم بات کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سیفی کو اس لیے اٹھایا صبح سے گالیاں نکال رہے ہو, میرے سے بات کرو. میں تو بات کرنے آیا ہوں. جی کنٹینیو. شکریہ جزاک اللہ. شکریہ. رائز بھائی ان کی بات ہم تک یہ پہنچی ہے, وہ کہتے ہیں قرآن کی آیات ہی فیصلہ کریں گی کہ یہ والی بات آیت محکم ہے, یہ والی متشابہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورہ آل عمران کی انہوں نے آیت نمبر 3 پڑھ کے سنائی ہے کہ یہ آیت محکم ہے اور اس میں ہی محکمات کا ذکر ہے. صحیح ہے. تو اس کی مجھے انشاءاللہ میں چلے ان کو ترکیب کرنے کو نہیں کہتا, وہ ذرا مشکل کام ہو جائے گا, لیکن انہوں نے کہا محکم اتنی کلیئر ہوتی ہے کہ وہ سامنے دیکھ کے ان کو سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ مجھے ورڈ بائی ورڈ کر دیں کہ انہوں نے کیسے اس پہ حکم لگایا محکم کا, تو اس سے پتہ لگا کہ میں خود پڑھ کے محکم لگا لاتا ہوں. جی جو ذکر بھائی آپ ایسا کریں, آیت پڑھیں اور اس کا لفظاً ترجمہ کر دیں, دیکھیں کہ ہم اس کا اور کوئی معنی بنتا ہے یا نہیں بنتا. محکم آیت انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اس کے مطابق بہت واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک محکم آیت ہے. اگر آپ اس بات نہیں ٹھیک ہے, یہ بات تو ہمیں پتہ چل گئی. آپ بات کو کھاتے کیوں ہیں, آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ نہیں تو ذکر بھائی ہمیں پتہ چل گیا, آپ نے بتا دیا ہمیں کہ یہ والی آیت قرآن کی خود ہی بتائے گی کہ یہ محکم ہے, یہ متشابہ ہے, یہ ہمیں آپ نے بتا دیا پہلے ہی. اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران کی, اس کا پڑھ کے لفظی ترجمہ کر دیں, کیونکہ ہم دیکھیں کہ یہ جو جس کو آپ جس سے محکم اور متشابہات نکال رہے ہیں کہ آیا وہ بھی خود محکم ہے یا نہیں ہے. آپ پڑھیں ذرا. آپ مجھے ماڈریٹر بناتی ہیں کیونکہ چوتھی پانچویں دفعہ بندہ ریپیٹ کر رہا ہے اور بار بار مجھے کٹ کر رہا ہے, اور انتہائی میں ٹائم لگا دوں. میں ٹائم لگا دیتی ہوں. ٹائم کی بات نہیں ہے, مجھے ماڈریٹر بنائیں. باجی ٹائم لگا دیں, باجی ٹائم لگا دیں, کیونکہ یہ بات اس طرح جو ہے نا پھر ڈسٹریکٹیز میں چلی جاتی ہے. آپ انشاءاللہ ٹائم لگا دیں. بھائی اب کوئی نہیں بولے گا. ساحل بھائی بالکل خاموش. ٹھیک ہے سچا صاحبہ آپ مجھے ماڈریٹر بنا دیں, بیکاز یہ صحیح طرح مینج نہیں ہو رہا. میں نے آپ لوگ چونکہ آپس میں کر رہے تھے اس لیے, لیکن میں نے اب اس کو کر دیا ہے. اگر ابھی آپ کو ماڈریٹر بنایا نا تو پھر وہ یہ ہو جائے گا کہ میں نے بائسنس دکھائی ہے, تو وہ تھوڑا غلط ہو جائے گا. میں آپ کو 1 منٹ چاہیے, 2 منٹ چاہیے, 3 منٹ؟ ہاں جی. سب سے پہلے تو یہ جو ساحل بیٹھا ہوا, 2 منٹ 1 منٹ کی بات نہیں ہے. یہ جو ساحل بیٹھا ہوا ہے اس کو کسی نے کہا ہی نہیں کہ تم ماڈریٹ کرو, تو یہ اپنی طرف سے خود اٹھ کے آ گیا. پھر دوسری بات یہ ہے, آپ نے بتائیں
हाँ, दूसरी बात ये है कि ये अब ये हरकतें करने से बाज आ जाए, बार बार मेरी बात को काट रहा है और ऐसे जैसे ये मॉडरेटर बन के तो मॉडरेट कर रहा है, तो ये इसको इससे रोकें। सवाल का जब एक जवाब हो जाए फिर उसी सवाल को बार बार रिपीट करना और इसी तरह करते जाना, उनको कहा करें कि अगला जो नेक्स्ट सवाल बनता है तो करें, वरना जो आपको बाकी जो है या कोई और टॉपिक पे डिस्कशन कर लें, उस टॉपिक पे जब जवाब मिल गया तो फिर कितनी दफ़ा रिपीट करना है। हाँ, इसलिए मॉडरेटर बनना चाह रहे थे कि ताकि मुझे जो है वो आपको नीचे उतार दें। साहिल भाई टाइम लगा हुआ है। इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि ये एक टॉपिक पे बैठते हैं फिर ईगो चले जाते हैं, फिर उसी टॉपिक को या तो बार बार रिपीट करते रहते हैं और जो बातें भी ये कर रहे हैं, मैंने इनको क्लियरली बताया कि अराई साहब ने एक ही आयत पेश नहीं की, ठीक है, और अपनी तरफ से हाशिया राई कर रहे हैं और कि जी आयत में मैंने ये आयत में ये है, हालांकि उन्होंने आयत बगैर पेश किए अपने अल्फाज डाले। फिर जब मैंने आयत पेश की तो इस आयत पे सवाल उठाने शुरू कर दिए कि वो सवाल जो खुदा पे उठते हैं, अल्लाह की ज़ात पे उठते हैं, ये आराम से उठा लेते हैं कि भाई मुहकम का पता कैसे चलेगा। भाई अल्लाह ताला जब कह रहा है कि इसकी मुहकम और मुतशाबे आयत है, क्या खुदा को नहीं पता कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो नेचर दी है, इंसान को जो अक्ल दी है, उसकी जो तलीम परफेक्ट है, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि इंसान की अक्ल को इम्प्रेस करती है। इंसान की अक्ल को अगर वो नेक नीति से देखे तो बात समझ आ जाती है। इसलिए जब मुहकम आयत कहा तो लाजमी इसका यही मतलब है कि इंसान समझ जाता है इसके वाज़े माने क्या हैं, उस पर अकीदा बनना चाहिए। अगर उसको आप मोहताज कर देंगे किसी और चीज़ का, ठीक है, कुरान के अलावा आप किसी और चीज़ का मोहताज कर देंगे, इंसानों का मोहताज कर देंगे, तो फिर आप अल्लाह ताला पे सवाल उठा रहे हैं कि वो कुरान पे सवाल उठा रहे हैं कि कुरान अपनी तलीम वाज़े ही नहीं कर सका और अकीदा ही वाज़े नहीं कर सका। तो यही तो एक बड़ी सिंपल सी बात है। बाकी उस पर जितने बड़ी सवाल उठाते जाएंगे, अल्लाह ताला पे सवाल उठा रहे हैं। मैंने तो उनके सामने आयत पेश की है, इसलिए वो काम ना करें कि बस अपने कीदे को बचाना है और ये नहीं देखना कि अल्लाह ताला के कुरान की हुक्म के अगेंस्ट आप बात कर रहे हैं, लेकिन बस अकीदे को बचाना है। तो मैंने वैसे काफ़ी दफ़ा इसका जवाब दिया है। बाकी जो सवाल है वो ऐसी बस बात को फैलाने के लिए और अपने आप को यानी कि अल्लाह की बात ना मानने के बहाने होते हैं, उससे इख्तिलाफ किया जाए और जब जवाब दे दिया बार बार सवाल करने का क्या मतलब। ट्रुथ सीकर बहन, इंशाल्लाह आप मेरा टाइम लगा रही हैं और इंशाल्लाह क्योंकि मैं अपनी वो क्या कहा कि वो समझें या ना समझें कि मेरी बात, तो आप इंशाल्लाह मैं आपको मुखातिब करके अपना सवाल आपको समझाता हूँ और आप मुझे समझाइए कि मैं रेपिटेटिव बात कर रहा हूँ और आप ट्रुथ सीकर साहिब को समझा दीजिए, बिकॉज शायद वो आपके अकीदे में करीब हैं, तो इस वजह से उनको शायद आसानी हो आपसे वो बात लेने की। तो जी मेरा सवाल ये था कि उन्होंने कहा कि इस कुरान की आयत में आले इमरान की आयत नंबर 7 में जिक्र है कि मुहकम आयतें भी हैं कुरान में, मुतशाबिहात आयतें भी हैं, और आपको उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट ये की कि हमें अपना अकीदा जो है वो मुहकमात से बनाना चाहिए। इसके रिस्पॉन्स में मैंने कहा कि मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो असूल क्या होगा जिस पे कोई चीज़ मुहकम गर्दानी जाएगी और कोई चीज़ मुतशाबिह गर्दानी जाएगी। तो इन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग है वो होगी। उसके रिस्पॉन्स में मैंने कहा कि इसकी आपके पास क्या दलील है, और मैंने कहा कि मैं कुरानी आयत आपको दे रहा हूँ जिससे वो जो हकम और अदल है, जिसने मुहकम और मुतशाबे में फ़र्क करना है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप इनसे ये पूछ दीजिए कि ये आयत जो इन्होंने पढ़ी, इसकी मुहकम होने की दलील क्या है। ये अपने फहम और अपनी अरबी की अंडरस्टैंडिंग से क्या इस आयत का, पूरी आयत का लफ्जी तर्जमा करके हमें समझा दें कि ये मुहकम आयत है, मुतशाबे नहीं है। इंशाल्लाह मुझे और वक्त नहीं चाहिए, इनको दे दीजिए इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ट्रुथ सीकर भाई, आप इसको एड्रेस करना चाहेंगे या फिर ये कि आपको लग रहा है कि अब बात जो है वही घूम घूम के आ रही है आपको, वही घूम घूम के आ रही होती है। मैं इनको बड़ी दफ़ा आप उस तर्जुमा आयत का तर्जुमा करना चाहेंगे? आयत का तर्जुमा मैं दोबारा कर देता हूँ। अगर इनको अल्फाज की समझ नहीं आ रही तो इंग्लिश में इसको कहते हैं, मुहकम को आप कहेंगे क्लियर वर्सेस, अनएम्बिगुअस वर्सेस, ठीक है, अनएम्बिगुअस, ठीक है। जैसे आप जैसे आप किसी भी ग्रामर में, जैसे इवन उर्दू में भी जब कई आप मुतशाबे बातें भी होती हैं, तशबीहात भी होती हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात भी होती है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होगी उसको कहेंगे मुहकम बात, ठीक है। किसी को ये कहा जाए कि तुम
तुम खाना खा रहे हो तो खाना खा रहा है। अगर किसी को कहा जाए कि मेरा बेटा चांद है, तो अब इंसान तो चांद नहीं ना हो सकता, तो जाहिर बात एक तशबीह दी जा रही है खूबसूरती से। तो ये तो इंसान की अक्ल के मुताबिक ये ग्रामर में भी ये बातें समझ आ जाती हैं। तो इसी तरह इसलिए जैसे मैं दोबारा आपको कहा कि अनएम्बिगुअस क्लियर वो है मुहकम, ठीक है। तो अब अगर आप इस पे भी पढ़ जाएंगे कि जी अनएम्बिगुअस का क्या मतलब है और क्लियर का क्या मतलब है और एक इनफाइनाइट लूप में फंसना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप अल्लाह ताला पे सवाल उठाते रहें, ठीक है। अल्लाह ताला जब मुहकम कह रहा है तो उसको पता है ना कि इंसानों को समझ है कि मुहकम क्या है, और आयत खुद बता देगी कि ये मुहकम है या उसमें तशबीह यूज़ हुई है। तो इतना ये अल्लाह ताला पे, लेकिन आप जो है वो उससे भी आगे और आगे चलते जाते हैं कि बस बात जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए और एक गुंजल से पढ़ें, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। देखें ये बात सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बातें होती हैं उस पर ऐसी जो है गुंजल डालना बहुत स्ट्रेट है। अनएम्बिगुअस जो चीज़ है उसको कहते हैं मुहकम, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो आयत मैं आपके सामने दोबारा पेश कर देता हूँ, ये आयत है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम दे दूँ इनको तर्जुमा करने के लिए, राइज एंड वॉन एक्स्ट्रा टाइम दे दूँ, तर्जुमा कर लें। जी तर्जुमा करने के लिए देने को मसला है। ठीक है, आप करना तर्जुमा। हाँ जी, इस आयत का तर्जुमा है आले इमरान की आयत नंबर 7। इसका तर्जुमा है हमारी है 8, ठीक है, क्योंकि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी इंक्लूड करते हैं। अच्छा, तो तर्जुमा ये है, वही है जिसने तुझ पर किताब उतारी, उसमें से मुहकम आयात भी हैं, वो किताब की माँ है, और कुछ दूसरी मुतशाबे आयात हैं। बस वो लोग जिनके दिलों में कजी है वो फितना चाहते हुए और इसकी तावील की खातिर उसमें से उसकी पैरवी करते हैं जो बहम मुशाबा है। अल्लाह के सिवा, उनके सिवा जो इल्म में पुख्ता हैं, कोई इसकी तवील नहीं जानता। वो कहते हैं हम इस पर मान ले आए, सब हमारे रब की तरफ से है, और अक्लमंदों के सिवा कोई नसीहत नहीं पकड़ता। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा बाजी, इंशाल्लाह मैं अब मेरा टाइम लगाते हैं इंशाल्लाह। इन्होंने, अब मैं ये बात छोड़ देता हूँ, मैं इस बात पे इत्तेफाक करते हैं साहिल भाई ने जो कहा था, ये कह रहे हैं कि हमारी जो अक्ल समझ से अपारेंट में हमें समझ आएगी, हम उस आयत का वो मतलब ले लेंगे, सही है। और मैं कह रहा हूँ कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आयत की तशरीह करेंगे और जिसको महकम कहेंगे, जिसको मुतशाबे कहेंगे, हम उसको हुक्म जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहेंगे। और मैं इस बात को इधर छोड़ता हूँ, लेकिन इन्होंने इनसे मेरा मुतालबा था कि आयत का तर्जमा करिए, पढ़िए नहीं, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं तो आप अपनी अक्ल और अपना फहम इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप एक मुहक्कम का फतवा दे रहे हैं अल इस्लाम के तर्जमे पे, तो मुहक्कम का फतवा अब आप ले रहे हैं जो जिनकी भी वो अगर सेकंड खलीफा की ट्रांसलेशन आप पढ़ रहे हैं तो आप उनका फहम ले रहे हैं, अपना फहम नहीं दे रहे आप। अच्छा, इस आयत में भी आपने एक बात की और आपने कहा वमा यअलमु तावीलु इल्लल्लाह वर्रासिखूना फिल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। इस आयत में क्लियरली ये बात लिखी हुई है कि इवन कि ये आयत में भी बात लिखी हुई है कि मुहक्कम किसको समझ आएगी और मुतशाबे किसको समझ आएगी, जो कि रासिखूना फिल इल्म है। तो एक तो इस आयत ने तो सी कर दी कि सिर्फ बात किसको समझ आएगी, बात समझ आएगी जो रासिखूना फिल इल्म है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा रासिखूना फिल इल्म कौन है जिसके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पुख्ता इल्म है। तो ये, और दूसरा इन्होंने इसकी जो ट्रांसलेशन की कि इसकी तावील अल्लाह के पास है और उनके पास है जो रासिखूना फिल इल्म है। इसमें भी ट्रांसलेशन में फ़र्क है। एक ट्रांसलेशन कहते हैं कि इल्म तो अल्लाह और उस रासिखूना फिल इल्म के पास है, और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, इल्म अल्लाह के पास है, और या जो वाह है, ये वाह से बात बदल गई है कि इल्लल्लाह कि इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, सिवाय अल्लाह के वारासिखूना फिल इल्म कहते हैं। अब बात ये नहीं कि रासिखूना फिल इल्म के पास इसका इल्म है, बस रासिखूना फिल इल्म कहते हैं कि जो अल्लाह की तरफ से है हम उस पर ईमान लेके आते हैं। तो इवन कि इस आयत की ट्रांसलेशन में दो राय हैं, तो आप बताएं इनमें से सही राय क्यों है, कौन सी और क्यों है, बताएं। इसी आयत में दो मीनिंग निकलते हैं। जी ठीक है, जो जवाब मैं दे चुका हूँ वो तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन जो एक बात आपने नहीं की है वो उसका जवाब सिंपल सा ये है कि ये जो आपने जिक्र किया है ना,
کہ بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ چاہتے ہیں اور اس کی طویل کی خاطر اس میں سے اس کی پیروی کرتے ہیں جو مہا مشابہ ہے اللہ کے سوا اور اس کے سوا جو علم میں پختہ ہیں کوئی اس کی طویل نہیں جانتا. تو یہ بات ہو رہی ہے متشابہ آیات کی. ٹھیک ہے کہ متشابہ آیات کا اصل علم جو ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو ہی ہمیں لینا چاہیے. انہوں نے تشریح کر کے ہمیں مزید تفصیل اور ڈیٹیلز بتائیں آیات کی, تو اس سے تو کوئی حد نہیں ہے. یہ متشابہ آیات کی بات ہو رہی